السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول. آج میرے ساتھ طارق عظیم صاحب موجود ہیں. بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں، اور جو انہوں نے الگ گروپ بنا لیا ہے اس کا اب کیا ایڈوانٹیج ہوگا ان کے لیے اور پارٹی کے لیے، اور جو ان کی بڑی ایک ڈیزائر رہی ہے کہ وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ اب کب ڈیلیور کر پائیں گے. بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اب میں پہلے سوچی تھی کہ پہلے آپ کے بارے میں بات کروں یا پارٹی کے بارے میں، لیکن اب میں سوچوں کہ پہلے پارٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. کہاں جا رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں، میں پہلے تو بدول صاحب آپ سے میں کلیئر کرتا چلوں کہ میں جب بات کر رہا ہوں آپ سے تو میں ایز این انڈیویجول بات کر رہا ہوں، اپنے بہاف پہ بات کر رہا ہوں. میں کیو کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں. ان کے اپنے اب اسپوکس مین، میں 6 سال رہا ہوں ان کا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری، لیکن اب میں نہیں ہوں. اور چونکہ ہم نے 5 اپنے سینٹ کے ممبران نے اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا تھا جب پی ایم ایل کیو جوائن کیا انہوں نے پیپل پارٹی کو، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میں ٹھیک بندہ ہوں ان کے بہاف پہ بات کرنے. I don't want to represent the party, but we can talk about the pros and cons of the relevant situation. کیمسٹری کیوں نہیں بن پائی آپ کی؟ کیا وجہ تھی اور اب آگے کیوں نہیں بن سکتی یا بن رہی؟ جی کیمسٹری تھی. میں نے 6 سال، جیسے میں نے عرض کیا، میں نے 6 سال ان کے لیے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری، کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کام کیا. میرے ابھی بھی لیڈران چودھری صاحبان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن پالیسی ایشو پہ اسپیشلی جب انہوں نے یہ واپس جب جوائن کیا انہوں نے پیپل پارٹی کی حکومت کو، تو میرے لیے ایک ایسا یعنی کہ ان کا فیصلہ تھا جس کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا. یعنی کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک پورا عرصہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی ان کی کرپشن، ان کی مس گورننس، ساری چیزوں پہ آپ لکھیں بھی، بولیں بھی، ٹاک شوز پہ بھی جائیں، اور سڈنلی ون فائن مارننگ آپ جا کے کہیں کہ نہیں جی آپ اس کو چھوڑ دیں اور دوبارہ وزارت میں ہم لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہاں پہ اور ان کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، اور اب آپ نہیں بولیں گے فردر اس پہ اور ان کی ایسی بات نہیں کریں گے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے، پالیسی چینج ہو گئی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا بلکہ پارٹی مجھے چھوڑ گئی ہے پیچھے. اب انہوں نے نئی سمت اختیار کر لی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط سمت ہے. ان کو نہیں چاہیے تھا. اپوزیشن میں رہ کے میں سمجھتا ہوں ملک کی بہتری کے لیے وہ اچھا کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے شاید کوئی اپنے لیے یا کوئی ذاتی مفادات کے لیے چند لوگوں نے جوائن کر لیا حکومت کو، جو میرے لیے اور میرے کچھ اچھا ان مفادات میں سے کچھ تو لوگوں کے سامنے آ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا گھول کے پلا دیا پی ایم ایل کیو کو کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. ایک تو میں سمجھتا ہوں جی زرداری صاحب کی قابلیت جو ہے، ان کی سیاسی قابلیت، وہ بہت کام اس نے کیا. ایز اے پولیٹیکل پلیئر میرا خیال زرداری صاحب بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے ہر وہ چیز بندے کو دے دی جو وہ چاہتا تھا، خواہ وہ اقتدار ہو، خواہ پیسہ ہو، یا کسی قسم کی وہ کسی کو فیور دے سکتے تھے. جو بھی بندہ چاہتا تھا اس کو وہ دے دیتے ہیں. اور اس لحاظ سے پاکستان کی جو سیاسی شطرنج ہے اس کے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں گرینڈ ماسٹر ثابت ہوئے ہیں. اس لحاظ سے تو ان کو. اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی اتنے میچور نہیں ہے، کہنا نہیں میں نہیں. وہ اپنے لحاظ سے تو دیکھیں انہوں نے پارٹی کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی تھی الیکشنز کے بعد، اور انہوں نے سوچا کہ اگر ان کو ہم وزارتیں نہیں دیتے اور حکومت میں جوائن نہیں کرتے تو شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے. شاید وزارتوں کا جو ایک اٹریکشن ہے، یا کچھ لوگوں کے لیے ایک ڈیلیورنس کی بھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ وزارت میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پاورز ہوتی ہیں تو جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ شاید یہ بھی جس کو آپ پازیٹیولی لینا چاہیے، تو وہ شاید اس لحاظ سے انہوں نے سوچا بہتر ہوگا ان کے لیے. اور شاید انہوں نے یہ بھی سوچا ہو کہ ملک کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر وہ وزارتیں لے لیں اور کچھ کام کر لیں جو کہ پیپل پارٹی ابھی تک نہیں کر پائی تو ملک کی بہتری ہوگی. اچھا یہ تو 2 ریزن آپ نے دیے کہ کچھ لوگ اس لیے آئے ہوں گے کہ بھائی منسٹریاں مل جائیں، اور کچھ لوگ اس لیے آئے ہوں گے کہ بھائی مجھے ڈیلیور کرنا ہے. اب ہمیں کتنے بھی الزامات لگیں گے پی 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 کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ بھی، لیکن اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل کیو یہ چاہتی تھی کہ ڈیموکریسی بھی رہے، ڈیموکریسی کا پروسیس چلتا رہے. دیکھیں ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے بطول صاحبہ کہ حکومت اور جمہوریت یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ہمیں بارہا جو یہ بتایا جاتا ہے، کچھ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت چلی گئی تو جمہوریت چلی جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. جمہوریت جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں.
جمہوریت کا جوائن کرنا، دونوں چیزوں کو اکٹھے کر دینا، میں سمجھتا ہوں لوگوں میں غلط فہمی پیش کرتا ہے. ایک جیسے پارلیمنٹ کی ایک ٹرم ہوتی ہے، 5 سال کے لیے آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں جیسے نیشنل اسمبلی میں، 6 سال کے لیے آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں سینٹ میں. اب اس 5 سال میں جو ایک پارلیمنٹ کا ٹینیور ہے وہ تو ایک فکس ٹینیور ہے، لیکن اس دوران 1 2 3 حکومتیں بھی ہو سکتی ہیں، 3 وزیر اعظم صاحب بھی آ سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. کئی ممالک ہیں دنیا میں جہاں جمہوریت بہت ہی اسٹرانگ جمہوریت ہے، وہاں پہ مضبوط جمہوریت ہے، لیکن وہاں پہ 10 ماہ کے بعد ایک وزیر اعظم چلا جاتا ہے، دوسرا وزیر اعظم آ جاتا ہے، حکومت چینج ہو جاتی ہے، جس کے پاس میجارٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، نئی حکومت آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمہوریت چلی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو چونکہ انہوں نے اسے ایسے بنا دیا ہے کہ اگر میری کرسی گئی تو جمہوریت چلی جائے گی، میری کرسی گئی تو مارشل آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے طارق صاحب، آپ یہ ریزن دیتے ہیں کہ بھی کرپشن بہت ہے اس لیے ہمیں کولیشن میں نہیں کہتا، ساری دنیا کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، لیکن فی الحال تو ویسے واپس سے بات کر رہی ہے نا، آپ ہی کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. فی الحال پی ایم ایل کیو کو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ان کو جوائن کرنا چاہیے تھا، کرپٹ حکومت ہے اور ان لوگوں نے ٹھیک پالیسیز نہیں اپلائی اور مے بی جو غلط پالیسیز تھی انہی کو پریویل کیا. تو اتنی زیادہ ریزنز ہیں بدل ہو جانے کی، تو پھر واٹ از دا بائنڈنگ فیکٹر؟ وائی آر یو دیئر؟ دیکھیں جی، ہم تو ایک آلسو یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ دا پارٹی، لیکن اس ٹیگ لائن کو بھی ہٹا دیں، وہ کس لیے پھر؟ جی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو ایک نیچرل الائنس آپ کا بنتا ہے. وہ نیچرل الائنس ہے کہ مسلم لیگز کو اکٹھا کیا جائے، ایک متحدہ مسلم لیگ ہو جائے جو ملک کے لیے بھی بہتر ہے. ہمارے ہاں یہ اسٹرانگ 2 یا 3 پارٹیز جو ہیں وہ ہمارے لیے اچھی ایک چیز ہے. جہاں پہ جمہوریت، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ریلیٹیولی ایک نئی ملک ہے، یعنی کہ 60-65 سال اتنا بڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے کہ نیشن کی زندگی میں. اور اس کے بعد جس طریقے سے ہماری پولیٹکس رہی ہے، 30-35 سال آپ کے ہاں مارشل لا رہا ہے، کم سے کم ملٹری رولرز رہے ہیں، تو اس میں جمہوریت کو واقعہ جو ہے وہ جو چانس ملنا چاہیے، ٹائم ملنا چاہیے، وہ ہمیں ٹائم ابھی نہیں ملا. اس میں ایک چیز میرے لحاظ سے، میری سوچ کے مطابق ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ جتنی کم سے کم پارٹیز ہوں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اسپیشلی ایسے معاشرے کے لیے جہاں پہ تعلیم اتنی عام نہیں ہے، جہاں پہ انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل نہیں ہو. وہاں پہ جتنی کم پارٹیز ہوں گی عوام کے لیے چوز کرنا، چوائس جو ہے بہتر ہوتی ہے. اگر آپ اس کے آدمی کے سامنے 27 بندے کھڑے ہو جائیں، 27 جی ایک ضروری، آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ بھی مضبوط ہوئی ہے جمہوریت، آپ مثال دے دیں، مدر آف کہتے ہیں جمہوریت کی ماں کہتے ہیں، برطانیہ کو کہتے ہیں، وہاں پہ لیبر پارٹی اور ٹوری پارٹی 2 پارٹیز مین پارٹیز ہیں. ابھی آگے لب ڈیموکریٹس اب وہاں پہ بائے ہیں. امریکہ لے لیجئے، ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنس ہیں. جرمنی لے لیجئے، سوشل ڈیموکریٹس ہیں، کرسچن ڈیموکریٹس ہیں. یعنی کہ جہاں جہاں بھی آپ نے دیکھا جہاں پہ جمہوریت بڑی پھلی پھولی ہے، وہاں پہ نمبر آف دا پارٹیز کم ہے. طارق صاحب، ہم یونیفیکیشن آف مسلم لیگز پہ آئیں گے، اس پہ مجھے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد. فی الحال پی ایم ایل کیو پہ رہنا ہے مجھے. ان میں بھی تو اتنی یونیفیکیشنز، ابھی یونیفیکیشن بلاک اور پھر آپ کا اپنا گروپ، پھر لائک مائنڈیڈ، وہ جو سب ڈسٹریبیوشن ہے، وائی دا پارٹیز بریکنگ اپ؟ ٹھیک ہے کولیشن میں ہے، وہ ان کی الگ ہسٹری ہے، وہ انہیں قاتل لیگ کہا پھر مل گئے، وہ ایک الگ بات ہے، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن پارٹی ٹوٹ کیوں رہی ہے؟ اس کی تو ریزن کچھ انٹرنل پارٹی ایشوز ہونے چاہیے. ٹوٹ کیوں رہی ہے جی پارٹی، یا ویکن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کمزور ہو رہی ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، قدرتی ایک عمل ہے کہ چونکہ جب نواز شریف صاحب کو جبرن ملک سے باہر بھیج دیا گیا تو ایک جواز بنتا تھا کہ نواز شریف صاحب یہاں پہ نہیں ہیں تو کسی نے تو کسی اس پارٹی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک سپلٹ ہو گئی. تو وہ سپلٹ کو، یا وہ جو زخم تھا اس کو بھرنا تھا. ایک جب میاں صاحب واپس آ گئے تو نیچرلی کافی سارے لوگوں نے سوچا کہ یہ جواز جو بننا تھا پہلے کہ وہاں پہ جا کے ایک نئی کسی لیڈرشپ کو ٹیک اوور کرنے کا، وہ جواز نہیں رہا. اب تو کوشش ہونی چاہیے کہ واپس دوبارہ مسلم لیگ جو ہے وہ آپس میں اتحاد ان کا ہو جائے. کم سے کم اگر اتحاد نہیں ہوتا تو آپس میں مل بیٹھ کے اکٹھے مل کے کام کریں. یعنی کہ اگر یہ 2002 میں اگر صرف آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کہ بھئی جہاں پہ آپ کا کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہے آپ کھڑے کریں، یعنی کہ کیا انٹرنل پارٹی ایشوز بھی کی وجہ سے؟ جی نہیں، جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر یہ کرتے تو آپ اگر الیکشن کے ریزلٹس پہ دیکھیں تو صرف خالی جو اس وقت اگر آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہی کر لیتے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے، تو ان کو 23 سے 28 سیٹیں اور مل سکتی تھیں.
جو صرف اس وجہ سے نہیں ملی کہ آپس میں ان کی نہیں تھی. ووٹ اگر لے لیں تو ووٹ پاکستان مسلم لیگ کا بہت زیادہ ہے بنسبت پیپل پارٹی کے. ایز اے پارٹی میرا پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے, صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اب جب ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں تو اوبویسلی دوسری پارٹی کو نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. میں خیال آئی ڈونٹ ایگری ود یور دس اسٹیٹمنٹ کہ سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ ہے. میں خیال ہے دس کیٹیگری از ون آف دا بگیسٹ کیٹیگری سے ہم کنٹینیو کریں گے مگر اس بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. طارق صاحب, یونیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی, چلیں ان دونوں کو اکٹھا لے کے چلے جاتے ہیں. اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے ان کو کمبائن کر دینا چاہیے اور نمبر آف پارٹیز کم ہونی چاہیے, لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں تو آپ تب کریں نا جب آپ نے اپنا جو ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہے, اگر آپ اس کو اتنا یونیفائی رکھ سکیں. آپ کو تو جمال لغاری صاحب پی ٹی آئی میں چلے گئے, تو وین یو آر ناٹ سیٹنگ این ایگزامپل ایٹ اے ویری اسمال لیول, تو اتنے بڑے لیول کی بات کرنے سے پہلے تو بندہ ذرا جو ہمارا تو یہ تھا کہ جب ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جا کے حکومت کے ساتھ جوائن کریں گے اور ہم جا کے حکومتی بینچز پہ بیٹھیں گے, تو ہم 5 سینیٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم نے اپلائی کیا چیئرمین سینٹ کو کہ جی ہمیں ہماری سیٹوں پہ رہنے دی جائے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. نائس آف ہم کہ انہوں نے الاؤ کیا ہمیں کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھے اور ہم اپوزیشن میں رہے. تو وہ ایک یعنی کہ اسٹیئنگ ود ان دا پارٹی ایک ہمارا ایک رائے تھی ہماری, ہم نے اس کا اظہار کیا کہ جو آپ فیصلہ کیا گیا وہ غلط فیصلہ ہے, ہم اسے اگری نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں ہر ایک بندے کا جمہوری حق ہے اس کا کہ اپنا جو رائے اس کا اظہار کر سکے, اور یہ ہر پارٹیز میں ہونا چاہیے کہ کم سے کم جمہوریت شوڈ اسٹارٹ فرام دا ویری بیسک لیول پہ, جہاں کے پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے. اگر آپ ایگری نہیں کرتے, لیکن اگر آپ کے لیڈرشپ فیصلہ ایسا کرتی ہے, اور ایک بہت ہی ایک اہم فیصلہ تھا, کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں یعنی کہ کہتے رہے ہماری لیڈرشپ کے جی آپ بیٹھ کے لکھیں, ان کی کرپشن کے بارے میں لکھیں, پریس کانفرنسز کیجئے, ٹاک شوز پہ جائیے, ایکسپوز کیجئے ان کو کہ یہ کتنے ہیں, ان کے کتنے یو ٹرن ہیں, ان کتنی ناکامیوں کے ان کے جو ہیں, تو اس کے بعد سڈنلی ون فائن مارننگ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فیئر انف. لیکن میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے اپنے گروپ میں اتحاد, پھر آپ جو آپ کی سابقہ پارٹی سابقہ ہی کہنا چاہیے میرا خیال ہے, اس میں اتحاد, اور پھر جو آپ مسلم لیگوں کے اتحاد کی بات کرتی ہیں, تینوں بڑے ٹارگیٹس ہیں, کیسے اچیو کریں؟ دیکھیے جی ابھی تو خیر میرا خیال ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں, اور جیسے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے نزدیک آپ جائیں گی تو یہ جو ہے اتحاد ایک فطری عمل ہے جو کہ آپ دیکھیے گا کہ اس طرح ہوگا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو چاہتے تھے پہلے کہ اکٹھے ہو جائیں اور ابھی تک وہ نہیں ہو پا رہے چونکہ وہ ایک پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور مورلی ان کے لیے بڑا مشکل ہے ایک فیصلہ ہے کرنا کہ اگر وہ کیوں کے ٹکٹ پہ آئے ہیں تو وہ کیسے جا کے دوسری پارٹی کو جوائن کر لیں گے وداؤٹ ریزائننگ. جیسے ماروی میمن نے ریزائن کر کے وہ چلی گئی ہیں وہاں پہ, دیٹس دا اونلی وے. ابھی چلے جائیں وہاں پہ, پھر شاید متحد ہونے میں زیادہ آسانی ہے. شاید چلا جاؤں جی, دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ اب دوسرے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ مسلم لیگ کو اتحاد کیا جائے اس کا, اور متحدہ مسلم لیگ بنے. لیکن میں اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں, میں اس پہ اس لیے ایمفیسائز کر رہی ہوں کیونکہ پیر پگارا بھی اس کاز کے بہت بڑے علمبردار تھے, اینڈ ہی کوڈ ناٹ ڈو دس. یہ امپورٹنٹ کتنا ہے؟ ایک تو یہ ریزن ہے کہ نمبر آف دا پارٹیز کم ہو جائیں گی, ایک یہ ریزن ہے کہ آپ لوگوں کا انڈیویجول ووٹ بینک انکریز ہو جائے گا اگر پارٹیز یونیفائی کریں. لیکن ہاؤ وی وڈ گیٹ آؤٹ آف دیز پرسنل کانفلکٹس, جیسے پہلے بھی یہ ہوا کہ پرسنل, آپ نے پہلے بھی کہا کہ پرسنل کانفلکٹس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں یونیفائی کر سکے تھے, تو اب وہ چیزیں وہ کاز ختم ہو جائے گا جو سب مل جائیں گے دوبارہ. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کاز ہے, ہمارا تو انڈیویجول کاز چھوٹے لیول کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا کاز ہے پاکستان کا. پاکستان مسلم لیگ جو ہے خالق جماعت ہے پاکستان کی, اس نے پاکستان بنایا ایز اگینسٹ پیپل پارٹی جنہوں نے پاکستان کو دو لخت کیا, جنہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے جو بندہ ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے ہم, جس نے کہا ادھر تم ادھر ہم. بھٹو صاحب نے بعد میں کہا تھا میرے بیان کو مس انٹرپریٹ کر دیا. خیر بہرحال یہ کہا گیا, اسپیچ میں کہا گیا, جو جیسے بھی ہوا, اب انہوں نے اس وجہ سے جیسے بھی پالیسی تھی کہا یا نہیں کہا, لیکن اینڈ ریزلٹ یہی ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. تو ایک پارٹی نے پاکستان بنایا, دوسری نے پاکستان توڑا, تو میرے لیے تو ہے چوائس ہے کوئی نہیں دوسری,
ہم مسلم لیگی ہیں، انشاءاللہ مسلم لیگی رہیں گے. تو اس لیے ایک تو نیچرل یہ چیز ہے کہ ہمارے میں انسٹنکٹیولی آدمی کہتا ہے کہ مسلم لیگ میں ہے، اس کو مضبوط کرے مسلم لیگ کو. جب آپ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں تو نیچرلی. اچھا، ہمایوں اختر صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بھی اس بات کو بڑا ریپیٹیٹولی کہا کہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ اکٹھی ہو جائیں، لیکن ابھی ہمارے ذرا پارٹی چھوٹی ہے، اٹس گروئنگ اینڈ ویل سی کہ ہم کس سے بات کر سکتے ہیں. ہم عمران خان سے بھی بات کرتے ہیں ایٹ ٹائم، دوسری پارٹی سے بات کرتے ہیں. politicians they kept on talking, they keep on talking, لیکن اس سے کچھ ہوا تو نہیں ہے اور ابھی بھی نہیں ہو رہا. ہر بندہ کہتا رہا ہم کوشش تو کریں اکٹھے ہونے کی، لیکن ہو نہیں پا رہا یہ سب. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمایوں صاحب یا سلیم سیف اللہ صاحب کی پوزیشن ڈفرنٹ ہے. وہ ایز اے پارٹی بات کرتے ہیں، ہم ایز اے انڈیویجول. لیکن ان کے گروپ میں 5 سے زیادہ لوگ ہیں. جی بالکل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم ایز اے انڈیویجول بات کریں. ہم کبھی نہیں کلیم کرتے کہ ہماری کوئی پارٹی ہے. نہیں، اسمال گروپ آف فیو پیپل جو ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ اکٹھی ہو جائے. ان کی وہ ایز اے پارٹی بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایز اے پارٹی جا کے اس میں ضم ہوتے ہیں یا اس کو علیحدہ اپنی پارٹی کو رکھیں. یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے. لیکن میں پھر بھی ان سے بھی میری یہی ہوگی، میری خواہش ہوگی اور ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے بغیر کسی کنڈیشن کے جا کے جوائن کریں. یہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے سے پری کنڈیشنز لگانے شروع کر دیں. جو بات آپ کر رہی ہیں کہ کیوں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے، اس وجہ سے لگتا ہے کہ اگر آپ کی پری کنڈیشنز ہیں اور آپ کوئی غیر مشروط طریقے سے جوائن کریں. ایک بات ہے اگر آپ شرطیں رکھتے ہیں کہ یہ کہیے ہمیں کتنے آپ دیں گے، سیٹیں کتنی دیں گے. And you're not expecting any unconditional unification. جی ہماری طرف سے تو اگر ہوتی ہے تو اٹ ول بی انکنڈیشنل. اس میں تو ہم نے وی ول جسٹ گو اینڈ جوائن اور وداؤٹ اینی کنڈیشن. ٹھیک ہے، ایسپیکٹ چینج کرتے ہیں. پی ایم ایل کیو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر کولیشن چلتی رہے تو اس سے آپ کی پارٹی کا امپریشن کتنا زیادہ ڈیمیج ہوگا؟ کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے اور اگر اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں پارٹی میں بھی الیکشن سے پہلے تھوڑا سا سائڈ لائن ہو جائے تاکہ اس پہ یہ الزام نہ ہے کہ وہ ایسی پارٹی کے ساتھ تھی جو کہ کرپٹ تھی، تو کیا ایسی اطلاعات میں آپ کی پارٹی نے بھی کوئی ایسا آپ کی انفارمیشن میں جو آپ کی سابقہ پارٹی تھی اس نے بھی کوئی ایسا فارمیٹ بنایا کہ الیکشن قریب آ جائیں گے تو تھوڑا سا الگ ہو جائیں گے تاکہ ہم لوگ؟ میں نہیں کہہ سکتا جی کہ ایز اے پارٹی علیحدہ ہوں گے. یہ مجھے پتا ہے کہ کچھ انڈیویجول ضرور علیحدہ ہوں گے. ان میں سے جو ایون وداؤٹ نیمنگ نیمز، میں نام نہیں دینا چاہتا، کہنا نہیں چاہتا، شاید میں غلط بھی ہوں، لیکن کچھ ایسے وزراء میں جانتا ہوں جو آج کل وزراء ہیں، حکومت میں ہیں، جو کہ الیکشن سے پہلے علیحدہ ہو جائیں گے اور وہ جوائن کر جائیں گے پی ایم ایل این کو. ایسی انڈیکیشنز ہیں. اب وہ وجہ تو بڑی سمپل سی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت جو ہے وہ کرپٹ ہے، جس میں لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ جی وہ آپ کے ساتھی رہے ہیں، جیل میں رہے ہیں آپ کے ساتھ، یا جیل سے باہر رہے ہیں، یا آپ کو سوٹ کرتا ہے کرپشن میں، لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے. اس کے لحاظ سے آپ گورننس دیکھ لیں، کوئی گورننس کوئی نہیں ہے. اب اس چیزوں میں جا کے اگر کل کو آ کے یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے جو گرے گا، وہ گرتا ہمیشہ جو رولنگ پارٹی ہے جنہوں نے اس قسم کے حالات پیدا کیے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی سوچیں گے کہ کیا ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا الیکٹرلی یا ہمیں نقصان ہوگا. چونکہ اب لوگ میجارٹی یہ سوچتی ہے کہ اس میں نقصان ہوگا. انلیس اگلے 8-10 ماہ میں ٹوٹلی ہمارے حالات چینج ہو جائیں اور جو ہے اقتصادی حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے، لوگوں کو روزگار ملنا شروع کر دے، روٹی کپڑا مکان جس کا نعرہ لگا کے پیپل پارٹی آئی تھی، وہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر تو شاید جو ہے لوگ کہیں کہ نہیں ان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر وہ حالات جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنے چھوٹے جو 4 سال میں وہ نہیں کر پائے، کیا وہ 8-10 ماہ میں کر پائیں گے؟ اچھا طارق صاحب، پی ایم ایل کیو ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنے میں ناکام تو نہیں مجھے کہنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا پیچھے رہی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پی ایم ایل کیو میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا ایز سچ پروونسز پہ آ کے بہت ہی کوئی تگڑا سٹانس دے دیا کہ بھائی اب اس کا یہی حل ہے اور جب تک حل نہیں ہوگا ہم لوگ اپوزیشن بینچز میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ہم تھوڑے سے ناراض ہیں. وہ اپوزیشن بینچز میں تو جانے کا ان کا کوئی پلان نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں کرتے وہ. وائی دے ڈونٹ ایڈریس ریئل ایشوز؟ ریئل ایشوز کے لیے ایک تو جی ایک بڑی میرا خیال سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا. جب ان کی نیگوشیشن ہو رہی تھی تو اس وقت جو ان کو کہا گیا تھا وہ پیپل پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جی ڈپٹی پرائم منسٹر شپ ہوگی ان کے پاس اور بڑی مضبوط منسٹریز جو ہوں گی ان کے پاس ہوگی، وہ بالکل نہیں ہوا. کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بنا. صرف اس وقت میرا خیال ہے 2 کوئی نام کی منسٹریز، 2 بھی نہیں بلکہ 1.5 منسٹری جو ہے وہ ناکام کی ان کے پاس ہے. تو اس لیے ڈیلیور کرنے کے لیے بھی آپ کو ایسی منسٹری چاہیے، پاور چاہیے جس کو ڈیلیور کر پائیں.
تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں ڈیلیور کر پائیں. اب یہ خام خواہ کا اپنے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا دھبا لگا لیا ہے پارٹی نے, جو کہ اس کو دھونا بہت مشکل ہوگا ان کے لیے, چونکہ اگر یہ ڈیلیور کر پاتے, ان کے پاس ایسی منسٹریز ہوتی جو یہ ڈیلیور کر پاتے, فار ایگزامپل واٹر اینڈ پاور ان کے پاس ہوتی, اور کل کو بجلی آ جاتی ملک میں, حالات ٹھیک ہو جاتے, تو لوگوں نے کہا تھا ان کا جو فیصلہ تھا بڑا ٹھیک فیصلہ تھا, دیکھیں بجلی غائب تھی, ایک دم بجلی آ گئی ہے, پانی آ گیا ہے, تو کم سے کم کوئی چیز تو ہوتی, انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہوتی, لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہو جاتی, تو لوگ جو ہے کریڈٹ پی ایم ایل کیوں. لیکن طارق صاحب کیا کولیشن میں ہونے کا مطلب یہ ہے, چونکہ میں کولیشن میں نہیں ہوں اس لیے میں ایسا سوچتی ہوں کہ کیا کولیشن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس جو کہہ دیا پی 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 نے اس کو مان لو, بس چونکہ کولیشن میں تو مان لو. سوال پورا اس طرح سے ہے کہ فار ایگزامپل جو نیشنل سیکورٹی, ایگزامپل میں سر دے رہی ہوں تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو, نیشنل سیکورٹی کی جو ریکمنڈیشنز تھی, پی ایم ایل این نے اعتراض اٹھایا, مولانا فضل الرحمان نے اعتراض اٹھایا, بعد میں وہ لوگ مان کے اس کی کوئی اور ڈیفینیٹلی کوئی پولیٹیکل ریزن ہے, لیکن why they don't even believe in suggesting something کہ دیکھو بھائی یہ بھی کر لو, وہ کانفلکٹ نہیں ہوگا, وہ کوئی اختلافی نوٹ تو نہیں ہو جائے گا, لیکن وہ کوئی سجیسٹ کیوں نہیں کرتے. یہ کیسی پالیٹکس ہے کہ بھائی کولیشن میں تو جو بھی کہہ دیا حکومت نے پھر آپ نے وہ مان لیا. نہیں کرتے ہیں, اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم فیصل صالحیات نے فار ایگزامپل جو ایشو لیا رینٹل پاور پلانٹس کا, حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا بولڈ سٹینڈ لیا جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا. اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہیں پارٹی کے اندر جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں, لیکن ان کا سٹینڈ بڑا بولڈ ہے, اچھا سٹینڈ ہے ان کا. لیکن جب آپ اپنے آپ کو ایک جونیئر پارٹنر پوزیشن میں سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شاید جو آپ کہنا چاہیں یا کرنا چاہیں وہ نہیں کر پاتے. یعنی کہ نفسیاتی مسئلہ ہے جی, اس وقت اپنے آپ کو اگر, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو انڈر سیل کیا. اگر آپ نے جانا ہی تھا تو کم سے کم ہمیں یہ وزارتیں دی جائیں, جی بالکل, اور ہمیں یہ پاورز دی جائیں اور اس بیسس پہ ہم آپ کے ساتھ جوائن کریں گے. یہ بہت فیصلہ جو تھا بڑی اجلت میں کیا گیا, اس وجہ سے اپنی پوزیشن کو پراپرلی نیگوشیٹ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے طارق صاحب, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو طارق صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اگر انہیں پولیٹیکلی ڈیلیور کرنے کا اتنا شوق ہے تو پولیٹیکلی ڈیلیور کرنے کے لیے تو پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے, ہی از ناٹ ایٹ دا رائٹ پلیٹ فارم اکارڈنگ ٹو ہم ایٹ لیسٹ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کوئی پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے ان کے پاس. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. طارق صاحب کوشچن تو آپ نے بریک سے پہلے سن لیا, سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں جی بالکل, اب میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. دیکھیں ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے, آپ کو پاور چاہیے ہوتی ہے, پوزیشن چاہیے ہوتی ہے. اگر مجھے باہر کوڑا کرکٹ پڑا ہو راستے میں, بازار میں یا سڑک پہ, اور میں چاہوں کہ اس کو ریموو جائے تو ایک خاکروب بھی جو ہے میری بات نہیں سنے گا, لیکن اگر میرے پاس سینیٹری انسپیکٹر بھی میں ہو جاؤں تو کم سے کم وہ کام کروا سکتا ہوں. تو یہی پوزیشن ایک بڑے لیول پہ آپ چلے جائیے. اگر آپ کے پاس پوزیشن ہو اور آپ کے پاس پلیٹ فارم ہو یا آپ بلونگ کرتے ہیں ایک اچھی بڑی پارٹی کو, تو آپ نہیں کر پاتے. یہ تو آپ کی بات بجا ہے. اس لیے دیکھیں کوشش ہوگی ہماری کہ ایسی پوزیشن میں انسان ہو کہ کم سے کم پلیٹ فارم ہو جہاں آپ کا ویژن ہے, یہاں پہ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, ملک کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں, وہ تبھی پاسبل ہے کہ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہونا چاہیے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے طارق صاحب, کچھ سولوشنز میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ میں آپ سے کچھ ٹاپکس ڈسکس کروں گی اور آپ کے پاس ان کے سولوشنز ہوں گے. اگر ہم پاکستان کے فیڈریشن یونٹس کے ایشوز ڈسکس کریں, ہمارے ملک میں صرف 4 صوبے ہیں, اور میں اپنی موسٹلی شوز میں یہ کوشچن ضرور ریپیٹ کرتی ہوں کہ شاید کہیں سے کوئی اچھا سولوشن آ جائے کہ صرف 4 صوبے ہیں, امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں, انڈیا میں اتنی اسٹیٹس ہیں, وہ لوگ اس کو مینج کریں, جس بھی طرح سے مینج کریں ایٹ لیسٹ پاکستان سے بہتر مینج کریں. ہم لوگ 4 فیڈریشن یونٹس کو, وہ 5 بھی ہو سکتے تھے اگر 71 کا ایشو نہ ہوتا, کیوں نہیں اس کو ٹیکل کر پائے؟ 2 طریقے ہیں جی اس کے, جو بڑے اگر آپ دیکھیں ان کو ان لارجر کینوس سب دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو جو ان کی اٹانومی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو خود مختاری جو ہے ان کو دی جائے, تاکہ لوگ اپنا حل جو ہے مشکلات کا وہاں پہ جو سمجھتے ہیں اس کو, وہاں کی لوکل گورنمنٹ جو بھی ہے صوبائی حکومت ہو, اس کو میکسیمم پاورز آپ کو دینی چاہیے, جو کہ 18 امینڈمنٹ نے کسی لحاظ سے انہوں نے دی. اچھا ہوتا کہ اگر 18 امینڈمنٹ پہ اور زیادہ غور و خوض کیا جائے, پراپرلی اس کو ڈیلیورنس میں آسانی ہوتی. وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے پراپرلی اس کی ڈیپ تھنکنگ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. بہرحال 93 میٹنگ سے بعد بھی نہیں جی, بس وہ نہیں ہو سکا کیونکہ ہر پارٹی جو وہاں پہ موجود تھی, ہر پارٹی کا اپنا ایک تھا, ایک ان کا ایم تھا کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے. جب انہوں نے وہ حاصل کر لیا تو اس کے بعد ان کا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. بہرحال یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا, وہ اچھی بات ہے کہ ان کو خود مختاری ملی ہے اس میں.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو کس طرح سے اکاموڈیٹ کرتے ہیں. مثلاً آپ نے کہا پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں. اگر میں چاہوں تو پنجاب کے یہاں پہ حکومت میں اور دوسرے اداروں میں میکسیمم میں چاہوں کہ جہاں تک بھی پاسبل ہو کہ اگر 100 نکلتی ہیں ویکنسیز کسی ادارے میں تو ہم کہیں کہ جی 10 ویکنسی جو ہے ہم بلوچستان کے عوام کو دیں گے, بلوچستان کے ڈومیسائل کو دیں گے ہمارے ہاں. اور اسی طرح بلوچستان کی حکومت کو چاہیے کہ پنجابیوں کو اتنے بندے وہاں پہ اکاموڈیٹ کریں اور اس طرح جی بالکل اس طریقے سے ہو. میں چاہوں گا کہ پنجاب میں ہم فری لینڈ دے دیں بلوچستان کے لوگوں کو یہاں پہ آ کے فری یہاں پہ آ کے انڈسٹری قائم کریں اور 20 سال کی بھی چھٹی دے دیں ان کو, ٹیکس جو ہالیڈے ہو جائے ان کے, کوئی ٹیکس نہیں پے کرے گا تاکہ اور ایسا تو نہیں کہ 20 سال بعد اکٹھے ٹیکس دیں. نہیں ایسی بات نہیں. وہ وہاں سے سارے آ کے پنجاب میں آ کے لگائیں تو ایک اونرشپ کی ایک آ جاتی ہے ان میں کہ جی وہاں پہ یہ ہماری جگہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجاب سے لوگ جا کے سندھ میں کام کریں, سندھ والے جا کے جی اس کو پہلے بھی میں نے سجیسٹ کیا ہے, میں زیادہ زور سے دوبارہ اس کو سٹریس کر رہا ہوں, یہ طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے آپ ایک دوسرے کے لیے نہ صرف جیسے میں نے کہا کہ اسامیوں میں کر سکتے ہیں, انڈسٹریز ایک دوسرے جا کے لگا سکتے ہیں تاکہ جیسے ملکوں کی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکنامک تعلقات اگر ان کے ساتھ اتنے اچھے بنا دیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھا کیا اس ایک سولوشن سے سارے ایشوز حل ہو جائیں گے, ایتھنک ایشو بھی حل ہو جائے گا؟ نہیں اس اکنامکلی اسٹرینتھ تو آ جائے گی, وہ اسٹرینتھ آتی ہے پر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہو جاتی, ایک دم نہیں ہو جاتی, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ہمیں سٹارٹ کرنا ہے کسی جگہ سے, تو یہ اچھا ایک سٹارٹ ہوگا جہاں پہ ہمارے بلوچ بھائی کہیں کہ جی میرا بھائی جو ہے پنجاب میں فلاں حکومت میں کام کر رہا ہے. اچھا اگر رحمان ملک صاحب یہ کہہ دیں, اب میں اس کو تھوڑا سا اس کو آپ کی بات کو سیکنڈ کر کے ایک اور پوائنٹ ڈالی ہوں, پھر آپ جواب دیجیے گا. رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ جو ہاتھ گلگت بلتستان میں ملوث ہے وہی کراچی میں بھی ملوث ہے اور وہی بلوچستان میں بھی ملوث ہے, تو ہو از آفٹر دیٹ؟ کبھی وہ را جاتی ہے, کبھی وہ اسرائیل ہو جاتی ہے, کبھی وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو جاتی ہے, کبھی وہ ذوالفقار مرزا ہو جاتا ہے, جیسے ہم کراچی کی بات کریں تو پتہ نہیں کون ہے یہ سب کرے. جو بھی انوالو ہیں اس میں بہت ساری ہاتھ ہیں ان کے, کیونکہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر نہیں. میں یہ اسٹیٹمنٹ نے آپ سے اس لیے شیئر کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سارے ایلیمنٹس ملوث ہیں ہمارے اپنے ملک کے کچھ انٹرا یا انٹر ایلیمنٹس ہیں جو ملک کو ڈسٹرب کریں؟ صاحب بات یہ ہے کہ جب آپس میں آپ ڈیوائیڈڈ ہوں, گھر میں اگر 2 بھائی 3 لڑ رہے ہیں ایک گھر میں, تو باہر کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو آسانی ہوتی ہے آپ کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرنے کا, آپ کو فردر آپ کو ڈیمیج کرنے کا. اگر آپ میں یونٹی ہوگی, اتحاد ہوگا, تو پھر دوسروں کے لیے مشکل ہوگا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. ہمارے جو دشمن ہیں, خواہ جس مرضی آپ نام لے لیں, وہ پاکستان کا جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں ان کے لیے بڑے سازگار ہیں, کہ خواہ بلوچستان ہو, خواہ ہمارا خیبر پختونخوا ہو, کہ جہاں پہ وہ آ کے اپنا کام کر سکتے ہیں آسانی سے اور پھر بچ کے نکل بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. مجھے اس چیز کا اچھی طرح احساس ہے کہ جو بلوچستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بلوچستان کے عوام کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اس میں ضرور باہر کے لوگ ہیں, انوالو ہیں, جو کہ اس کو انکریج کرتے ہیں. اگر خود نہیں کرتے تو لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. اچھا آپ ہی کی ایک سٹیٹمنٹ اس میں ایڈ کرتی ہوں, پھر اور اس کو مفصل کر دیجیے گا. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے, اور وہ اصل میں کوئی توڑنے کا پلان نہیں تھا, اٹ واز ویری ویری انڈرسٹوڈ بائی کامن سینس, کہ وہ پریڈکشنز تھی کہ اگر پاکستان کے حالات ایسے رہے تو اٹ مائٹ ہیپن. اور یہ کسی بھی ملک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. اگر امریکہ میں بھی 10-15 سال تک ایتھنک ایشوز فار ایگزامپل خدا نخواستہ ہوتے رہے تو شاید امریکہ بھی ٹوٹ سکتا ہے, سوویت یونین ٹوٹ سکتا ہے, تو میں بھی پاکستان بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو اٹ کوڈ بی ون آف دا سچویشنز. لیکن آپ نے اس بات کو اون کیا کہ واقعی ایسا ہے اور کوئی بہت ہی بڑی لیول پہ پلان ہو رہا ہے, سازش ہو رہی پاکستان کو توڑنے کے لیے. تو الطاف حسین صاحب کی بات تو اس لیے تھوڑا سا اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی کہ لوگ ریئلائز کریں کہ دیکھیں جی وہ ایک پریڈکشن تھی, اور اس کے جو چیز اخبار میں چھپ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک نقشہ ہے, تو آپ سمجھیں کہ بھائی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, وہ اخبار میں چھپ رہی ہے. اگر انٹیلیجنس ایجنسی سے برآمد ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا. لیکن آپ نے تو اس کو اس طرح سے اون کیا تھا کہ جیسے واقعی کچھ ہے اور آپ کو واقعی کچھ پتا ہے کہ ہر ملک کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں آپ سے ایز این انڈیویجول پوچھ رہی ہوں, اور اگر آپ کے پاس اس قسم کی کوئی انفارمیشن ہے, اور میرا خالی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو 5 سال بعد بھی کوئی آپ سے پوچھے گا کہ تب آپ نے یہ بات کی تھی تو کس بیس پہ کی تھی, تو وائی آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ. دیکھیے جی, جب آپ ایک اتنی ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی ہر بات جو ہے اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے, یعنی کہ میں بہت بڑے بڑے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں,
تو وہ جب کوئی بیان دیتے ہیں تو ایک تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے. جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 5 سال 10 سال کے بعد بھی لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کی تھی, کیوں کہی تھی آپ نے. الطاف حسین صاحب ہوں یا کوئی بندہ دوسرا ہو, جب پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ٹوٹ سکتا ہے یا پاکستان کی بارے میں کوئی اور بات کرتے ہیں, تو وہ بہت ہی ان کو تحمل سے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی. چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک اثر عام ہے کہ بیرونی طاقتیں, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اگر پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کرتے تو پاکستان کو کمزور کرنے کی ضرور بات کرتے ہیں. پاکستان کی مضبوطی جو ہے کئی ہمارے اب تھوڑا سا گھما رہے ہیں اس بات کو, حالانکہ آپ نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی, آپ نے کہا تھا کہ واقعی there are some people, there are some states فورسز جو پاکستان کو باقاعدہ توڑنے کے لیے, توڑنا اور کمزور کرنا بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. جی دیکھیں آپ اس کو بھول نہ جائیں کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ملک تو کم سے کم ایسا ہے جس کے ساتھ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں ہم نے, جو آج تک ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کیا. وہ جب تک ایسا نہیں ہوگا, جب تک ان کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہو جاتے, ہم یہ چیز سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کچھ غلط کام ہو رہا ہے تو شاید اس میں ہاتھ ہو. اور بلوچستان میں ایسے جو ہیں شواہد ملے ہیں جہاں پہ ایسا اسلحہ استعمال کیا گیا جو پاکستان میں سرٹنلی نہیں بنتا, باہر سے آیا ہے, باہر سے لوگوں نے بھیجا ہے, اور باہر سے ایسی بھی شواہد ہیں ہمارے پاس جہاں پہ لوگ ٹریننگ کے لیے ہمارے ہمسایہ ملک میں گئے ہیں, ٹریننگ لے کے واپس آئے ہیں, وہاں پہ گرفتار. اور وہ اسلحہ کہیں یونائٹڈ نیشنز ہی تو جاتے جاتے ڈسٹریبیوٹ تو نہیں کرتا. یہ بھی ہوا کہ ہمارے جی بالکل, یہ رحمان ملک صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ ہمارے ایسے اس میں سے اسلحہ نکلا, جدید قسم کا اسلحہ ہے جو کہ صرف جو ہے نیٹو کے پاس ہے, یعنی کہ امریکن اسلحہ ہے جو کہ ان کے استعمال میں ہے, وہ پاکستان آئے. اب 2 طریقے سے آ سکتا ہے, یا افغانستان سے سمگل ہو کے آیا ہے, یا جو کنٹینر جو لوٹے جاتے ہیں جن کو راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے اس میں سے نکلا ہے. کیا وہ جان بوجھ کے ان کے نمبر بتا دیے گئے کنٹینر کہ یہ کنٹینر نمبر ہے, اس کے اندر یہ اسلحہ ہے, اس کو لوٹ لو, پاسبلٹی ہے. اب رحمان ملک صاحب کے اگر اسٹیٹمنٹ پہ آپ جاتے ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, وزیر داخلہ ہیں, ان کو پاس انفارمیشن ہوگی جو ایسی بات کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے ٹوٹنے کے بارے میں کوئی خدشات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی ریزن ہوگی. اچھا طارق صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرف وار کراچی میں, اب چونکہ ان کی نوعیت پاکستان کے میکسیمم صوبوں میں ایک ہی طرح کی ہے, ایک ہی طرح کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ایک ہی طرح کے کاز کی وجہ سے, یا تو وہ ایتھنک ہے یا اکنامک ہے, یا پھر اس کو بلیک میلنگ کے تھرو کیا جاتا ہے, یا اور جیسے کہ آپ نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھا کہ ریلیجیس پرسنالٹیز جب انوالو ہوئی تو جو لوگ ڈیٹین تھے ان کو باہر نکالا گیا. اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. طارق صاحب, ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایتھنک ایشوز کو کیسے سالو کرنا چاہیے. آپ نے ایک سولوشن دیا, آپ نے کہا کہ یا تو ان کو اکنامکلی اسٹرانگ کرے فیڈریٹنگ یونٹس کو, اور وہ ود دا پیس آف ٹائم ایتھنک ایشوز بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, اور جب بیسک ڈیموکریسیز آ جائیں, جو میں ایوب خان کے زمانے والی اس کے بعد والی بیسک ڈیموکریسیز کی بات نہیں کری, جو ریئل ڈیموکریسی اگر پاکستان میں آ جائے تو اس کے بعد چیزیں ود دا پیس آف ٹائم ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جو ملک کی انٹرنل انٹیگریٹی ہے, ایشو کو تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کی جو ریکمینڈیشنز ہیں اگر وہ مس پہ آئیں تو وہ کتنا زیادہ افیکٹ کر رہی ہے ابھی پاکستان؟ سیکیورٹی جی بہت زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے. اب آپ نے کراچی کی بات کی, دیکھیں کراچی میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو 3 مین پارٹیز ہیں وہاں پہ کولیشن حکومت ہے, وہی ایک دوسرے پہ بلیم کرتی ہیں, یعنی کہ آپ خود حکومت, اور میں یہ سب چیزوں کو کمبائن کر رہی ہوں کہ وہ ایتھنک ایشوز اور وہ فیڈریٹنگ یونٹس اور یہ نیشنل سیکیورٹی. اب یہ ایک سیاسی ایشو ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایگری نہیں کرتا, یہ سمجھتے ہیں کہ میں حکومت میں ہوتے ہوئے میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا, تو سب سے پہلی بات یہ اس کو یا اس پارٹی کو حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اگر آپ اپنے اتحادی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اگر ایک پارٹی ہے, خواہ پیپل پارٹی ہو, متحدہ ہو یا ANP ہو, وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں ہمارے خلاف, یا یہ لا اینڈ آرڈر میں انوالو ہیں, ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہیں, تو نمبر 1 تو اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے سچویشن کو آپس میں مل بیٹھ کے, تو آپ علیحدہ ہو جائیں حکومت میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت میں بھی رہیں, اپنے اتحادیوں میں الزام بھی لگائیں اور پھر آپ کہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, ملک کے حالات خراب ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا, نمبر 1. نمبر 2 ہے ہمارے ہاں کچھ لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے, وہ بہت ضروری ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں. اگر اس میں انتہا پسند یا کوئی ٹیررسٹ کام کر رہے ہیں, ساری دنیا میں ہوتا چاہیے. جیسے انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بند کر دی سپلائز, اگر وہ کھولنا چاہیں تو وہ کھول سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے کھول دی تو پھر اگر انہوں نے کھول دی, لیکن کھول دی کس بیسس پہ کھولیں گے؟ وہ جو بیسس ہیں, وہ جو گائیڈ لائن ہے
وہ البتہ وہ ہونی چاہیے جو کہ آپ کے پارلیمنٹ نے دی ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ اگر اس میں کوئی فوڈ سپلائی جا رہی ہے تو اس کو جانے دیجیے. میں خوراک جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہیومینیٹیرین وہ فیکٹرز جن پہ یہ بھی, اور یہ بات میں اس لیے اس سائڈ کا اینگل کرتے ہوئے کر رہی ہوں تاکہ اس کو مزید ایکسپلینیشن ملے, کیونکہ اس کو ابھی تک اس ایشو کو ایکسپلینیشن نہیں ملی ہے. وہ سارے فیکٹرز جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی نہیں چاہتے وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں. ان پہ یہ بھائی کچھ فیکٹرز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو میں بھی فوج, ISI یا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. ان فیکٹرز کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ ان کے جلسے تو ابھی کبھی کبھی عمران خان کے جلسے سے بھی بڑے ہو رہے ہیں آج کل. ایسے فیکٹرز کو کیسے کنٹرول؟ دیکھیں, ایک جو براڈ آؤٹ لائن جب بار بار میں بات کرتا ہوں وہ تو وہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اجازت دیں کہ وہ وہاں پہ جا کے اسلحہ لے کے جائیں یا ایسی چیزیں لے کے جائیں جو دوبارہ آپ کے اوپر استعمال ہوں یا آپ کے جو سویلین ہیں ان کے اوپر استعمال ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں پہ معافی مانگے, سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا ہے, میرا خیال انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو سیکورٹی ایجنٹس ہیں یا ان کے جو بلیک واٹر ہے ان کا یا زی ورلڈ یا ان کے جو ایجنٹ جو دندناتے پھرتے تھے پہلے جیسے ریمنڈ ڈیوڈ جیسے, وہ پاکستان میں نہیں ہو. یعنی کہ آپ کے خیال میں جو میڈیا ابھی تک میں بھی اٹس بین 2 or 3 days that they are recommended, تو اس کے بعد سے میڈیا جو یہ پوائنٹ اٹھا رہا ہے, انفیکٹ جو پہلی بریکنگ نیوز ہی تھی ان کی منظوری کے بعد کہ نیٹو سپلائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی, یعنی کہ یہ خبر ہی غلط, لوگوں تک غلط کانسیپٹ پہنچایا جا رہا ہے. نہیں, بالکل بات کی گئی, یہ تو بات غلط ہے کہ بات ہی نہیں کی گئی. نیٹو سپلائی تو کیونکہ اس طرح کی بھی خبریں چلی ہیں میڈیا میں کہ ریکمینڈیشنز تو دی ہیں لیکن نیٹو سپلائی کے بارے میں کچھ کلیریفیکیشن نہیں, پتہ نہیں نیٹو سپلائی کا کیا ہوگا. سو از میڈیا ناٹ گیٹنگ دس ایشو؟ اس بیسس پہ ہے کہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی گئی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اس پارلیمنٹ, باقی جو حکومتی پالیسی بنانا حکومت کا. نہیں, میں یہاں پہ میڈیا کے رول کی بات کر رہی ہوں کیونکہ صرف کوئی رپورٹ نہیں, خبر بریک کرنے کا طریقہ ہی انیشلی پرائمریلی یہ تھا کہ نیٹو سپلائی کے بارے میں بات نہیں ہوئی. انفیکٹ BBC کی بھی کچھ رپورٹس میں کہ نیٹو سپلائی کے بارے میں ابھی تک کوئی سولوشن کو کلیریفیکیشن نہیں دی ہے. تو آئی تھنک اٹس گیٹنگ رانگ. جی, اس میں شاید اس لحاظ سے یا اس حوالے سے کہ کیا جی کھول دینی چاہیے نہیں کھول دینی چاہیے, اس طریقے سے کوئی ایک سنگولر فیصلہ نہیں کیا انہوں نے. پارلیمنٹ نے یہ چیز چھوڑ دی ہے حکومت کے اوپر. یہ حکومتی پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں, جیسے آپ نے بند کی تھی, اگر کھولنا چاہیں آپ کھول دیں, لیکن براڈ آؤٹ لائنز یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب, میرا لاسٹ کوشچن ہے اور اس کا میں بریفلی بس 2 منٹ میں ختم کیجیے بیکاز آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دی شو. سیاچن کا جو ایشو ہے کیا وہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے؟ اس کو کون ٹیکل کرے گا؟ کا دیکھیں جی بدول صاحبہ, سیاچن ایک ایسا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں. سیاچن لے لیں, سر کریک لے لیں, آپ پانی کا ایشو لے لیں, ہمارے یہاں پہ جو دوسرے چیزیں ہیں ٹریڈ کا ایشو لے لیں, بہت سارے ہمارے ایشوز ان کے ساتھ ہیں. لیکن سیاچن ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا جولائی 1988 میں جب آئے تھے راجیو گاندھی یہاں پہ اور بے نظیر شہید کے ساتھ ان کی بات چیت جب ہوئی تھی تو یہ اگری ہو گیا تھا کہ اس کو سیٹل کر لیا جائے گا. سگنیچرز کے لیے بھی تیار ہو گئے, لیکن جب ہمارے ڈیفنس سیکٹری وہاں پہ گئے انڈیا میں تو انہوں نے بیک آؤٹ کر گئے انڈینز. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ ابھی سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو خرچہ ہمارا ہو رہا ہے وہاں پہ, نہ صرف جانی جو نقصان ہمارا ہو رہا ہے, فائنینشلی جو برڈن ہے انڈیا پہ بھی, بلکہ ہم سے زیادہ انڈیا سفر کر رہا ہے اس میں. تو اگر وہاں سے ہم ہٹا دیں, دونوں فورسز اپنی ہٹا دیں وہاں پہ, اس کو بالکل ہی جیسے پہلے حالات تھے 83-84 سے پہلے, تو اسی پوزیشن پہ آپ لے آئیں تو میرا خیال دونوں ممالک کا فائدہ. طارق صاحب, آپ اس پہ کوئی سفارشات کیوں نہیں دے دیتے, کوئی پٹیشن کیوں نہیں دے دیتے اس ایشو کے حوالے سے, کوئی پولیٹیکل موو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ابھی تک تو ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں نکلی ہیں. پاکستان دیکھیے بہت افسوسناک بات ہے. وائل وی آر ٹاکنگ آن دا سبجیکٹ, ہمیں بس میں کہنا چاہوں گا ہم سب کو دلی ہمدردی ہے ان کے خاندانوں سے اور اللہ تعالیٰ. لیکن ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. جی بالکل کرنا پڑے گا. اب انڈیا والے کہتے ہیں جی ان کو ایک پاکستان کو اگر 100 روپے کی ایک چپاتی پڑتی ہے تو انڈیا کو $100 کی ایک چپاتی پڑتی ہے وہاں پہ. تو اس لحاظ سے تو انڈیا میں بہت غربت ہے جیسے پاکستان میں. پیسہ سیشن میں ضائع کرنے کی بجائے اگر عوام پہ خرچ کیا جائے, تعلیم پہ یا صحت پہ, تو میں سمجھتا ہوں. اچھا بس ایک بالکل لاسٹ کوسچن, یو ہیو ٹو سے یس اور نو, عمران خان یا نواز شریف؟ دیکھیے جی ہم مسلم لیگی ہیں تو انشاءاللہ مسلم لیگی رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.